اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہایت عام فہم زبان میں بھاری بھرکم معاشی اصطلاحوں کے بغیر تقریباً وہی تمام باتیں کہی ہیں جو کینیز کے نظریے میں ملتی ہیں۔ اے امام احمد رضا، ضیاء طیبہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہے، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفکر اسلام فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے تو مسلمانوں کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، مگر ہم ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ یہاں وہی جلسے، وہی رنگ، وہی تھیٹر، وہی امنگ، وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی غفلتیں، وہی فضول خرچیاں، ایک بات کی بھی کمی نہیں۔ اور مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے ہیں، اور جو اصل کاروائی ہو رہی ہے زمین کی تہ میں ہے، پھر کس بات کی امید کی جائے؟ اے امام احمد رضا، ہم اپنوں کی مدد کی غرض سے اور ہمدردی میں کیا اغیار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں؟ فرمایا، بڑی ہمدردی تو یہ نکالی کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہرگز مسلمانوں کے حق میں کچھ نافع پاتا ہوں۔ اول تو یہ بھی کہنے ہی کے الفاظ ہیں، نہ اس پر اتفاق کریں گے نہ ہرگز اس کو نبھائیں گے۔ اس عہد کے پہلے توڑنے والے جینٹل مین حضرات ہوں گے جن کی گزر بغیر یورپین اشیاء کے نہیں۔ یہ تو سارا یورپ ہے، پہلے صرف اٹلی کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس پر کتنوں نے عمل کیا اور کتنے دن نبھا، پھر اس سے یورپ کو ضرر بھی کتنا، اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ 100 ترکیبوں سے اس سے 10 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا ضرر رسانی کا ارادہ صرف وہی مثل ہے کہ کمزور اور پٹنے کی نشانی۔ پھر درد مند احمد رضا تلقین و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ مسلمان اپنی سلامت روی پر قائم رہیں، کسی شریر قوم کی چال نہ سیکھیں، اپنے اوپر مفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ اے امام احمد رضا، پھر ہم اپنی حالت کیسے بدلیں؟ فرماتے ہیں، ہاں اپنی حالت سنبھالنا چاہتے ہیں؟ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا پہلا فارمولہ، باستثناء ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے سب مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے۔ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ اور وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا دوسرا فارمولہ، اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانگ بھر تانبا کچھ صنائی گھڑن کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔ زندگی عزت کی مسلم ہند میں چاہے اگر، تو یہ لازم ہے کہ سودا جب بھی لے مسلم سے لے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا تیسرا فارمولہ، بمبئی، کلکتہ، رنگوں، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے تونگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے، سود شرح حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے، اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفل الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے۔ ان جائز طریقوں پر بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت بر آتی، اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے۔ اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی، مسلمان ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے چنگے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا چوتھا فارمولہ، سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو ان مدراج عالیہ پر پہنچایا، چار دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پشنوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتا دیتا، اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان اگر یہ چار باتیں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آج ان کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ اے امام احمد رضا، انشاءاللہ العزیز ضیاء طیبہ یہ چار باتوں پر عمل کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی طرف ضرور قدم اٹھائے گی۔ احمد رضا بریلوی ان چاروں باتوں کے برعکس ہونے والے عمل کی جانب بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر حاصل کیا جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اول پر تو یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلے میں اپنے دعوے سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں، اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے ٹھنڈے دل سے پسند۔ کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔
دوم کی کیفیت کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں اور ذلت کی نوکریاں کرنے، ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فقر و عزت، اور جو تجارت کریں بھی تو خریداروں کو اتنا حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد صحیح کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا ہے۔ اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے ارزاں بھی ہو تو ہرگز نہ لیں گے اور ولایتی گراں خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپیہ نفع لے، مسلمان صاحب چونی سے کم پر راضی نہیں، اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں۔ ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ فہل انتم منتہون۔ سوم کی یہ حالت کہ اکثر امرا کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے، ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بےہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں، وہ ناموری ہے، ریاست ہے، اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا ناگوار۔ اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام؟ اللہ اور رسول کے احکام سے کیا غرض؟ ختنہ نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت نے مسلمانی قائم رکھی، اس سے زائد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے، نہ اللہ وحدہ قہار کے حضور جانا، نہ اعمال کا حساب دینا، نہ چار حاجت مند بنیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور جائیدادیں ان کی نظر کر بیٹھتے ہیں۔ چاہرم کا حال ناگفتہ بھی ہے کہ انٹر پاس کو رزاق کے مطلق سمجھا ہے، وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے۔ اپنی ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کا زمانہ ہے یوں گوائی، اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، تین بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں، پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، اور ملی بھی تو سری ذلت کی، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی تو وہ عند الشرع ہزار ذلت۔ کہیے پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مذائقہ سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ بغرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہے۔ کیا تم علم دین کی برکتیں ترک کرو گے؟ فہل انتم منتہون۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ وجہ ہے، یہ اسباب ہیں، مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کیا، اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوایا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے، اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اوندھی ترقی کا رونا روئے جاتے ہیں۔ ہائے قوم، وائے قوم، یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے، تم کیوں قلی بنے ہوئے ہو؟ حالانکہ حقیقتاً یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے، جس کی زندہ مثال یہ ترکوں کا واقعہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ احمد رضا بریلوی پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یوں اپیل کرتے ہیں کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو ہر شہر اور قصبے میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کر دیں، پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجیے۔ اے امام احمد رضا، آپ کا خیال صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو جب کیا جاتا کہ آپ کی اپیل پر عمل ہوتا اور نتائج و زمینی حقائق کو مورخین قلم بند کرتے۔ لیکن اے امام احمد رضا، آج 21ویں صدی میں ضیاء طیبہ نے کسی بھی مورخ یا کتاب کو نہیں پایا جس میں آپ کے فارمولے پر عمل کیا ہو یا عمل کے بعد نتائج تحریر کیے ہوں۔ اے امام احمد رضا، اب آپ کی اس اپیل کے پیش نظر ضیاء طیبہ نے آپ کے 102ویں عرس پر یہ جلسہ منعقد کیا ہے، اس امید سے کہ آپ کی ان تجاویز کے پرچار سے یہ غافل مسلمان جاگ اٹھے۔ یقیناً آپ کی یہ تجاویز آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ضیاء طیبہ کی دعوت پر 102ویں عرس میں تشریف لائے حاضرین مجلس، ضیاء طیبہ کا یہ دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے، کیونکہ اب ان نکات کو مربوط کر کے پیش کرنے کی صحیح کی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ باہم مربوط ہو کر یہ چاروں نکات عمل کے مرحلے سے گزریں گے تو کتنے انقلاب آفرین نتائج سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن اے امام احمد رضا، ایک اکیلی یہ انجمن کیسے قدم اٹھائے جس نے اپنے اب تک کے 16 برسوں میں کبھی کسی سے فنڈ نہیں مانگا اور نہ ہی کسی نے آج تک کچھ دیا، بس اپنے وسائل سے جو کیا وہ کیا۔ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی، بندہ تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔
فرماتے ہیں یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھی کو کرنا ہے، یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے۔ چند جگہ جاری تو کیجئے، پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا، اس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ تعالی ضیاء طیبہ اپنے اعلیٰ امام اعلیٰ حضرت عالی مرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ تعالی مرکزہ کے اس عظیم معاشی و اقتصادی منصوبے کی تکمیل کی جانب عملی قدم اٹھانے کا عزم و اعلان کرتی ہے، اور اس منصوبے کے پیش نظر ایک علماء و دانشوروں اور اس مہم سے منسلک پیشے کے اہم سلجھے ہوئے تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیتی ہے، جس کے زیر اثر اس منصوبے کی ضرورت کے مطابق شعبوں اور دیگر کاموں پر مزید کمیٹیاں کام سر انجام دیں گی۔ آج اس اعلان اور عزم کے ساتھ ضیاء طیبہ اس عظیم منصوبے میں اہل سنت و جماعت کے با ہمت و مخلص مخیر حضرات کو شمولیت و رکنیت حاصل کرنے کی اپیل کرتی ہے کہ احمد رضا بریلوی کے مشن کو تکمیل تک پہنچا کر ان کی روح کو تسکین کا سامہ بخشیں۔ یہ فکر رضا کی ضیاء پاشیاں ہیں، یہ تذکار کی جلوہ سامانیاں ہیں، تیرے نام سے ہم نے پائی ہے عزت، کرم ہو کے چلتا رہے یہ ادارہ۔ کیونکہ امام اہل سنت نے خود یوں ہم بے کسوں کو دعا دی، اللہ اکرم الاکرمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی آنکھیں کھولے، اصلاح قلوب و احوال فرمائے، خطاؤں سے درگزر کرے، غیب سے اپنی مدد اتارے، اسلام و مسلمین کو غلبہ قاہرہ دے، آمین الہ الحق آمین، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالیں۔ جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانہ ہے، یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے، ذلت کے بدلے عزت دیں گے۔ اے رب ہمارے، ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ رستے پر چلا، صدقہ رسولوں کے سورج مدینہ کے تاج کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وکرم، آمین۔ راز کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد۔